فلاسفی ایک ایسا لفظ ہے جو آپ نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، یا جس بندے کی باتیں ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی تو بڑا فلاسفر ہے۔ تو خیر، فلاسفی کو سمجھنا نہ صرف یہ کہ ہمارے ایجوکیشن یا کوئی سے بھی ایگزامینیشن کے لیے ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو سمجھنے میں اور اپنے آس پاس ہوتی چیزوں کو سمجھنے میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو یہ کورس جو کہ ویسٹرن اینڈ اسلامک پرسپیکٹیو آف فلاسفی ہے، تو اس میں کچھ خاص چیزیں جو شامل کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس میں ہسٹری شامل کی گئی ہے، کیونکہ ہسٹری کبھی بھی فلاسفی سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ اس میں کرونولوجیکلی سارے فلاسفرز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور تھرڈ ون یہ کہ اس میں بجائے کہ ہم بریف ایک اٹیمپٹ لیں اور چیزوں کو سرسری طور پر دیکھیں، ہم انہیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تاکہ جب بھی آپ ایگزام دے رہے ہوں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو چلیے اس کی ہم آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی ایجوکیشن کا ایگزام ہو، مثلا ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس ہو گیا، یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا، فیڈرل کا ایگزام، سندھ پبلک سروس کمیشن کا، یا پھر کمپٹیٹیو ایگزام میں جنہوں نے ایجوکیشن آپٹ کی ہوئی ہے تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کی آؤٹ لائن کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے فلاسفی کا ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے، اس کے میتھڈس، اس کی ٹائپس اور اس کے برانچز وغیرہ ہم دیکھ لیں گے، اور اس کے بیسک کنسیپٹ دیکھیں گے تاکہ ہمیں بعد میں کچھ پرابلم نہ ہو چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کا ہسٹوریکل جو ایک ویو ہے وہ ہم لیں گے۔ تو سب سے پہلے پری سوکریٹک فلاسفی ہوگی، جس میں ہم تھیلس سے لے کر اور سوکریٹ سے پہلے تک جتنے بھی فلاسفرز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ کیا کہہ رہے تھے اور ان کے ویوز کیا تھے۔ اس کے بعد کلاسیکل گریک پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں ہم 3 فلاسفرز کو پڑھیں گے، سوکریٹ، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل۔ اور دین اس کے بعد جسے ہم ہیلینسٹک پیریڈ کہتے ہیں، تو اس میں ہم سینکس، اسکیپٹکس اور اسٹوئکس اور ایپیکیورینس، تو یہ ساری چیزیں ہم ہیلینسٹک فلاسفی میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یورپ میں عیسائیت پھیل جاتی ہے، تو فلاسفی اور عیسائیت کا جو ایک انٹرمنگل سا تیار ہوتا ہے تو اسے ہم ڈسکس کریں گے، رائز آف کیتھولک فلاسفی۔ اور اس میں ہم 2 تھنکرز ہیں، سینٹ اگسٹائن اور سینٹ تھامس ایکوینس، ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ آخر ان کے ویوز کیا تھے۔ رائز آف اسلامک فلاسفی، جب یورپ میں ڈارک ایجز تھی تو اس وقت مسلمانوں کا سنہری دور تھا اور بڑے بڑے تھنکرز مسلمانوں میں پیدا ہوئے، تو الکندی، الفارابی، ابن سینا، ابن خلدون، اور یہ سارے جو تھے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے نام ہیں فلاسفی کے، ہم پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے آخر کیا پوائنٹ آف ویوز تھے۔ تو مسلمانوں کے بعد پھر ہم تھوڑا سا پھر یورپ کی طرف جائیں گے اور ان کی ڈارک ایجز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب ان میں دوبارہ سے ایک نئی لہر آتی ہے اور رینیسانس کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ یہ بیسیکلی یورپ کی ہسٹری ہی ہے۔ تو اس میں ایج آف ڈسکوری، پھر ریفارمیشن، کاؤنٹر ریفارمیشن، انلائٹمنٹ اور انڈسٹریل ریولوشن، تو یہ 5-6 چیزیں ہم اس کو 1 بائی 1 ان کو سمجھیں گے کہ اس دور میں آخر کیا ہوتا رہا ہے اور یورپ کی ہسٹری آخر کیا تھی۔ پھر اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنی ایجوکیشن چونکہ ہم تیار کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنی فلاسفیز کی جانب آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہماری فلاسفی ہے آئیڈیالزم۔ تو جتنی بھی فلاسفیز ڈسکس کی گئی ہیں تو ان میں اس فلاسفی کی ہسٹری، اس کے پروپوننٹس، اس کے بیسک کنسیپٹس، اس کے جو فارمز ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن میں ان کا اثر ہوا ہے، ان 5-6 چیزوں کو ہم فلاسفی سے ریلیٹ کر کے پڑھیں گے۔ تو اسی طرح آئیڈیالزم میں ہم ان کے فارمز وغیرہ سارا کچھ، اور آئیڈیالزم کے ایجوکیشن پہ کیا اثرات تھے، یہ سارے ڈسکس کریں گے۔ پھر ریئلزم کو ہم پڑھیں گے اور ریئلزم کے ایجوکیشن پہ اس کے اثرات تھے، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح رومانٹسزم اور نیچرلزم آ جاتی ہے، تو ان 2 فلاسفیز کو بھی ہم اسی طرح ان کی ہسٹری، پروپوننٹس اور فارمز اور ان کا ایجوکیشن میں جو ان کے ویوز تھے وہ جانیں گے۔ پریگمیٹزم امریکن فلاسفی ہے،
تو ہم پھر امریکہ کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس سینس میں ہم اسے پورا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی کون کون سی فارمز ہیں اور ایجوکیشن میں پریگمٹزم کا کیا کردار رہا ہے یہ سمجھیں گے۔ دین ایگزسٹینشلزم آ جاتی ہے، تو اسی طرح اس کی ہسٹری، پروپوننٹس، اس کے بیسک کنسیپٹس، اس کی فارمز اور سارا کچھ ہم اس میں دیکھیں گے۔ جب ہم یہ 5 فلاسفیز پڑھ لیں گے تو پھر ہم ان کا انالیسس کریں گے، ان کو سمرائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ تھا، کون سی چیزیں تھیں جو مختلف فلاسفیز میں سملر تھی اور کون سی چیزیں تھیں جو مختلف فلاسفیز میں ڈفر کر رہی تھی، جن پہ دونوں یا تینوں یا سب فلاسفیز کی آپس میں ایک جنگ ہو رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ہم ایجوکیشنل فلاسفیز یا ایجوکیشنل تھیوریز پہ آ جائیں گے، تو پرینیلزم، اسینشلزم، پروگریسیوزم، ریکنسٹرکشنزم، پوسٹ ماڈرنزم، کریٹیکل تھیوری، تو یہ ساری ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے اور لاسٹ پہ ہم ان کا بھی انالیسس کریں گے کہ ہم کیسے انہیں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں مختلف فلاسفیز میں سملر ہوتی ہیں، تو یہ پھر اینڈ ہم ادھر ہی کر لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انڈرسٹینڈنگ ایجوکیشن کو سبسکرائب کیجئے اور ٹیون اپ رہنے کے لیے آپ بیل کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی ہم اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔